زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اصل میں زکوٰۃ بیسیکلی جو ہے یہ مال کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی جو بیان کیے گئے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، اس کے تحت فرمایا کہ اس لیے مذبوح جانور کو مزکا کہتے ہیں، تو زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکی ہے۔ چونکہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد باقی مال پاک ہو جاتا ہے، لہٰذا اس لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا زکوٰۃ کے معنی ہے بڑھنا، یعنی انکریز ہونا، بڑھنا۔ تو چنانچہ زکوٰۃ نکالنے سے چونکہ مال بڑھتا ہے اور محفوظ بھی ہو جاتا ہے، جی، سو اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ہلاک کرتا ہے، مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ واہ، سبحان اللہ، کیا زبردست آپ نے اس کا جو ہے وہ جواب عطا فرمایا ہے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بھی۔ یہاں زکوٰۃ دینا کتنا اہم ہے اس کا اندازہ آپ ذرا اس سے لگائیے کہ زکوٰۃ کو یہ جو دی جاتی ہے رقم، اس کو مال کا میل بھی کہا جاتا ہے عدنان بھائی، اور آپ دیکھیے کہ میل کو دور کرنا کتنا ضروری ہے کہ کوئی بندہ میلا رہنا نہیں چاہتا۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نیٹ اینڈ کلین رہوں، میرا لباس بھی کیا رہے، نیٹ اینڈ کلین رہے، میرے جوتے بھی کیا رہے، نیٹ اینڈ کلین رہے، یعنی وہ جو میل ہے یہ کیا رہے، ہم سے دور رہے۔ تو جس طرح ظاہری میل کو ہم نے اپنے سے جو کیا رکھنا ہے، دور رکھنا ہے، تو اسی طرح اسلام نے جو ہمیں حکم جو ہے وہ عطا فرمایا ہے زکوٰۃ دینے کا، تو وہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو دے دینا ہے۔ اچھا، ایک عقلی طور پر آپ صاحب، حاجی ظفر صاحب، میں اس پر آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ادا کی جائے، جس کو مال کا میل قرار دیا گیا ہے، کی جائے۔ آپ دیکھیے حضور، بعض اوقات انسان کے جسم کے اندر ایک چھوٹی سی تھیلی بن جاتی ہے زہر کی، یا کوئی ایسا انسان کے جسم کے اندر تھوڑا سا پانی آ جاتا ہے اور وہ سارے نظام کو کیا کر دیتا ہے، ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ جگر میں پانی آ گیا تو جگر کو ڈسٹرب کر رہا ہے، پیٹ میں آ گیا تو پیٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہا ہے، کوئی دانہ بن گیا ہے، چھوٹا سا دانہ ہے، اس دانے کا بھی اس میں سے کوئی مواد اس میں آ گیا تو اس کا کیا کیا جا رہا ہے، اس کو نکالا جا رہا ہے۔ نکالا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ بندہ کیا ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، تندرست ہو جائے۔ تو جس طرح ظاہری طور پر انسان کے اندر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ آ گئی ہے کہ جو اس کی صحت کو ڈیمیج کر سکتی ہے، اسے جو ہے وہ دور کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی مال کے اندر جب زکوٰۃ متحقق ہو گئی، مال کے اندر جب زکوٰۃ ثابت ہو گئی، زکوٰۃ کا حکم لاگو ہو گیا، تو اس میں سے زکوٰۃ جو ہے وہ نکال دی جائے تاکہ باقی سارا مال کیا ہو جائے، یہ صحیح سلامت بھی ہو جائے اور اللہ کی رحمت کے حصار میں بھی آ جائے۔ کیا فرمائیں گے حاجی ظفر صاحب؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا نا، جس کا مفہوم ہے کہ اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو۔ واہ واہ۔ تو پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کر کے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ مال سیف بھی ہو جاتا ہے، وہ مال پاک بھی ہو جاتا ہے، اور اس مال میں جو ہے وہ بڑھنے کا سلسلہ بھی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے وعدہ کیا ہے اس مال کو بڑھانے کا، صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ واہ۔ تو یہ اس کے تین اس وقت ہمارے سامنے تین ٹاپک بن گئے زکوٰۃ کے فائدے کے حوالے سے۔ جی۔ مال کا پاک ہو جانا، واہ، مال کا بڑھنا، اور اس کا حفاظت میں آ جانا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک حدیث پاک مجھے یہاں یاد آ رہی ہے سلمان بھائی، جی جی، یہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا کچھ مال میرے پاس بھیج دے، نہ جلے گا، نہ چوری ہوگا، نہ ڈوبے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسا محفوظ اکاؤنٹ ہے یہ، ایسا محفوظ مال ہو جاتا ہے، نہ جلے، نہ چوری ہو، نہ ڈوبے۔ واہ۔ اور فرمایا جب تجھے سخت حاجت ہوگی اس میں سے تجھے دوں گا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے میں جو حکمتیں بزرگوں نے ذکر کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، طہارت ہی کے تحت فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ طہارت کس چیز سے؟
فرماتے ہیں جو بخل کی نجاست ہے نا وہ دور ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے. اور بخل جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ نہ دینے کے جو اسباب ہیں اور جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک سبب ایک وجہ بخل بھی ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ اس سے مال کی محبت پیدا ہوتی ہے اور مال کی ایسی محبت جو بیجا محبت ہے بالخصوص وہ گناہوں کی اصل اور جڑ ہے. اس سے بہت سارے گناہ آدمی جو ہے وہ ان کے اندر لگ جاتا ہے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کو اس لیے رکھا گیا تاکہ وہ جو بخل کی نجاست ہے وہ نکل جائے اور باقی مال جو ہے پیچھے پاک صاف اور طیب رہ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے. شیطان ہے نا ایسا وہ آنے نہیں دیتا.